اب جس سورہ مبارکہ کا آغاز ہے اس کا نام بڑا پیارا ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 47 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 95 نمبر ہے۔ اس میں 38 یعنی 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ اضل اعمالہم، ان کے اعمال اللہ تعالی برباد فرما دے گا، کسی عمل پر ثواب اور صلہ نہیں ملے گا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی اچھے کام بھی کیے ہیں، کسی غریب کی مدد بھی کی ہے، تو کافروں کو کچھ نہیں ملے گا۔ خاتمہ ایمان پر ہونا یہ ضروری ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما نزل علی محمد، اس کلام پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ کلام جو ان کے رب کی طرف سے سچا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو مٹا دے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے کام سنوار دے گا۔ یعنی کوئی سچی پکی توبہ کرے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کی مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، آئی ہوئی بلائیں ٹل جائیں گی۔ سچی پکی توبہ کرنے سے انسان بے شمار پریشانیوں سے نجات پا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، ذالک اصل بات یہ ہے، بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی، غلط باتوں کے پیچھے کافر چلے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ تو اب یہ دونوں برابر تو نہیں ہیں، اسی لیے ان کا انجام بھی الگ الگ ہوگا۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ تعالی لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب تمہاری ملاقات کافروں سے ہو میدان جنگ میں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنوں پر تلواروں کے وار کرو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کے خون کو اچھی طرح بہا دو۔ فَشُدُّ الْوَثَاقَ، تو مضبوطی کے ساتھ انہیں باندھ دو، یعنی جو کافر بچ جائیں انہیں قید کر لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر تمہاری مرضی ہے، بعد میں احسان کر کے انہیں چھوڑ دو۔ وَإِمَّا فِدَاءً، یا چاہو تو ان سے فدیہ لے لو اور مال کے بدلے میں چھوڑو۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنا سامان اتار دے، یعنی کافروں کا زور ٹوٹ جائے۔ ذالک، یہ ساری باتیں اس طور پر ہیں، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالی چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، تمہیں تلوار چلانے کی اور مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور تمہیں ثواب ملے۔ اس لیے رب العالمین نے تمہیں اس چیز کا اختیار دیا، وہ چاہے تو کوئی کافر ایک قدم نہ چل سکے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، ہاں لیکن تاکہ
اللہ تعالیٰ تمہارے ایک کو دوسرے کے ساتھ آزمائے کہ کون اللہ کا فرما بردار ہے، کون اللہ کی راہ میں جانے پر اپنے مال قربان کرتا ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں یعنی شہید ہو جائیں، فلن یضل اعمالہم، تو ان کے اعمال ہرگز ضائع اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا، ان کو اچھے اعمال کا صلہ دیا جائے گا۔ سیہدیہم، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی راہ دکھائے گا۔ ویصلح بالہم، اور ان کے کاموں کو سنوار دے گا، یہاں تک کہ شہید کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوتا، قرض کے علاوہ سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ شہید کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دیں، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی جنت میں داخل فرمائے گا، عرفہا لہم، جسے وہ پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کی پہچان انہیں کروائے گا، یعنی جنت میں جائیں گے تو وہ ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے ہمیشہ سے جنت میں ہی رہتے تھے، ان کے لیے وہ مقام اجنبی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، یہ لفظی معنی ہے، یا مراد ہے اللہ کے دین کی مدد کرو، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ یہاں پر دین اسلام کی خدمت کا حکم دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ جب انسان اسلام کی خدمت کرتا ہے تو رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہم پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے تو اپنی زندگی کو اسلام کے لیے صرف کر دیں۔ ہمارا دن، ہماری رات، ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال خدمت قرآن کے لیے ہو، اسلام کی دعوت کے لیے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، پس ان کے لیے تباہی ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد فرما دے گا، کسی عمل پر ثواب اور صلہ نہیں ملے گا جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اے مالک و مولا، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ جس کلام کو اللہ نے نازل کیا انہوں نے اسے ناپسند کیا، بس اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں چلے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھیں ان سے پہلے برے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر عذاب کو نازل کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے اسی کی مثل باتیں ہیں، یعنی جیسے پہلے لوگ تباہ ہوئے یہ بھی ایسی ہی تباہی کا شکار ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اصل بات یہ ہے کہ مومنوں کا مددگار اللہ ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو جب مہلت ختم ہوتی ہے تو کافر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قلیل دنیا میں رہتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 12 سے ہوگی، اور یہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع ہے، 26ویں پارے کا 6واں رکوع۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، بے شک اللہ تعالی انہیں داخل فرمائے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کھانا پینا، عیش کرنا اور مر جانا، ایسے ہی کافروں کی زندگی کا مقصد ہے کھانا پینا، عیش کرنا اور مر جانا۔ تو یہ نفع اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جانوروں کی طرح۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور جہنم ہی ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو جسے جہنم کی آگ میں جلنا ہو تو چند لمحات کے لیے وہ اگر کچھ فائدہ اٹھا لے تو یہ فائدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جسے بڑے بڑے فارم میں آپ دیکھیں جانور پالے جاتے ہیں، جنہیں اچھے سے اچھا کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، اچھی رہائش دی جاتی ہے، لیکن ان جانوروں کا انجام کیا ہے؟ جب یہ کچھ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں ذبح کرنا ہے۔ جانور اپنے انجام سے غافل ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جتنا تم موت کو جانتے ہو، اتنا اگر جانور اپنی موت کو جانتے ہوتے تو کوئی فربا موٹا جانور تمہیں کھانے کو نہ ملتا۔ انسان کو کتنی معلومات ہے، اگر کسی کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے والد کا انتقال ہے، تو کسی کے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہے، تو وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، شعور رکھتا ہے، کیسے وہ دنیا کے اندر مزے اڑاتا تھا، اب یہ دنیا سے چلا گیا۔ حالانکہ جانور اپنے ساتھی کو مرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر جتنا تمہیں شعور ہے موت کا، اتنی اگر معلومات جانوروں کو ہوتی تو کوئی فربا جانور، موٹا جانور تمہیں کھانے کو نہ ملتا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا ایک اونٹ ہے، وہ بہت شرارتی ہے۔ اس کا مالک جب اونٹ پر سوار ہوتا ہے تو یہ اونٹ اپنے مالک کو گرا دیتا ہے۔ دیگر جو اس کے باڑے میں اونٹ ہیں، ان اونٹوں پر یہ اونٹ حملہ کر رہا ہے اور بڑا شریر اونٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ آپ نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر جب آپ کچھ عرصے کے بعد گزرے تو دیکھا وہ اونٹ انتہائی دبلا پتلا ہے اور کونے میں بیٹھا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کی شرارتیں ہیں۔ تو آپ نے اونٹ کے مالک سے کہا کہ اسے کیا ہو گیا؟ اونٹ کے مالک نے کہا مجھے زیادہ معلومات تو نہیں، بس لوگ بتاتے ہیں کہ کسی آدمی نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا، اس کے بعد سے اس کی یہ حالت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میں تھا۔ جب میں نے اس کی شرارتیں دیکھیں تو میں نے اس کے کان میں صرف یہ کہا کہ تجھے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ تو جب اونٹ کو یہ تصور پیدا ہوا کہ مجھے مرنا ہے، اس کی ساری شرارتیں ختم ہو گئیں۔ تو ہم جانوروں کے مقابلے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں، مگر ایسی معلومات کا کیا فائدہ کہ انسان اپنے آپ کو تباہ کرنے والے اعمال بھی اختیار کرے۔ بلکہ عقل مند تو وہ ہوتا ہے جسے اگر یہ معلوم ہے یہ چیزیں میری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں تو صرف معلومات ہی نہ رکھے، بلکہ جو چیز نقصان دہ اس سے بچے۔ اگر ہم اپنے آپ کو تباہی کرنے والے اعمال کی طرف لے جاتے رہیں گے تو پھر یہ کھانا پینا، عیش و عشرت کرنا ایسا ہی ہوا جیسا کہ کافروں کے متعلق فرمایا کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں کما تأکل الانعام، جیسے کہ جانور کھاتے پیتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب ہجرت کرنے لگے اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانے لگے، آپ کو مکہ مکرمہ سے بڑی محبت ہے. آپ نے وہاں پر 53 سال گزارے. وہاں پر خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں. مکہ کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے کئی انبیاء نے اپنے وقت کو گزارا اور اس سرزمین کو فیض دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے محبت فرماتے ہیں. جب آپ نکلنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا شہر مکہ، چونکہ یہاں پر بیت اللہ ہے، کیونکہ تمام شہروں میں تو اللہ کے نزدیک محبوب ہے، تو مجھے بھی تجھ سے محبت ہے. میں کبھی یہ چھوڑ کر نہ جاتا، مگر افسوس میری قوم نے مجھے یہاں رہنے نہ دیا. کیونکہ کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ دیں. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت ساری بستیاں، ہِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، جو اس مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ طاقتور تھیں. یعنی بہت ساری بستیاں جن کے رہنے والے کفار مکہ سے زیادہ طاقتور تھے. الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، وہ بستی جس کے رہنے والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا اور آپ ہجرت کر رہے ہیں. یہ اہل مکہ، یہ کافر جس قدر طاقتور ہیں اس سے زیادہ طاقتور لوگ تھے. اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا. فلا ناصر لہم، پس ان کا کوئی مددگار نہ ہوا. ایسا ہی حال ان اہل مکہ کا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے اور مدینے کے لوگ جس محبت اور الفت کے ساتھ پیش آئے تو آپ نے دعا کی، اے مالک و مولا، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا، میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں. اے پروردگار، جو برکتیں تو نے مکے میں دی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینے میں عطا فرما. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ مکے میں گئے، اور فتح مکہ کے بعد حج کے لیے بھی مکے میں گئے. مگر آپ نے پھر مکے میں سکونت اور رہائش اختیار نہ فرمائی. آپ نے مدینہ منورہ کو پسند فرمایا. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ قاعدہ کلیہ ہے. ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ نبی کا جب وصال ہوتا ہے تو وصال سے پہلے ان سے اجازت طلب کی جاتی ہے کہ آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کی جائے. وہ جب اجازت دیتے ہیں تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر کون سا مقام سب سے زیادہ محبوب ہے. تو نبی کا وصال اس مقام پر ہوتا ہے جو نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. تو آج جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضور کا وصال ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اس مقام پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام سب سے زیادہ محبوب ہے. اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا. تو آپ اکثر فرماتے، آپ کی حدیث پاک ہے کہ یہاں سے لے کر میرے منبر تک یہ جو زمین کا حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور محدثین نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ایسے ہے کہ یہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ ٹکڑا جنت میں ہوگا، یعنی یہ ٹکڑا جنت میں پہنچایا جائے گا. زمین کو فنا ہے لیکن اس ٹکڑے کو فنا نہیں ہے. اور فرمایا کہ جو اس جگہ پر پہنچ جائے وہ یہ سمجھے گویا کہ وہ جنت کے باغ میں پہنچ گیا.
تو مدینہ منورہ بھی افضل ہے، مکہ بھی افضل ہے. ہمیں مکے سے بھی پیار ہے، مدینے سے بھی پیار ہے، بلکہ اس مقام سے پیار ہے جس مقام سے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. آپ کے قدم مبارک جہاں پر لگے، صحابہ کرام، اولیاء اور انبیاء کے قدم مبارک جہاں جہاں لگے، ہر اس مقام سے الحمدللہ ہم مسلمانوں کو پیار ہے. چونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے وابستہ ہر چیز سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ اگر اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کپڑے دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں اور کپڑوں کو چومنا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ کپڑوں کو بظاہر دیکھا جائے تو یہ کپڑے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ایسے ہزاروں کپڑے دنیا میں ہیں، لیکن جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے کپڑوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی جگہ سے بھی محبت ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، ہدایت پر ہو، وہ کمن زین لہ سوء عملہ، اور وہ شخص جو گناہ کرے اور اس کے گناہ اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے. یعنی ایک شخص ہدایت پر ہے اور دوسرا شخص گناہ کر رہا ہے اور گناہوں کو اچھا سمجھ رہا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ایسا شخص جو گناہوں کو اچھا سمجھتا ہے وہ در حقیقت اپنی خواہشات کے پیچھے، ایسے لوگ اپنے نفس کے پیچھے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال کہ جس کا وعدہ متقی پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا، اس جنت کا حال یہ ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان جنتوں میں ایسی نہریں ہیں پانی کی، غیر آسن کہ وہ پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. دنیا کے اندر اگر نہر کا پانی کافی عرصے تک رہے، تالاب کا پانی، تو بگڑ جاتا ہے. بسا اوقات اس میں گدلا پن آ جاتا ہے، اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، کبھی بو آنے لگتی ہے، ہوا کا اثر اس پر آتا ہے، ذرات اور مٹی اور ریت اس میں مل جاتی ہے. مگر جنت کا پانی ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا. دنیا کے اندر جو نہریں بنتی ہیں وہ نہریں زمین کھود کر بنتی ہیں، لیکن جنت میں جو نہریں ہیں وہ زمین کے اوپر ہیں. اللہ کی قدرت کہ یہ پانی زمین کے اوپر چلتا ہے لیکن وہ اپنے حدود کو کراس نہیں کرتا، اور ان نہروں کے کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، لبن آج کل تو عربی میں دہی کو کہتے ہیں، لیکن اصل جو لبن کے معنی ہے وہ دودھ کے ہیں. آج کل عرب لوگ دودھ کے لیے حلیب استعمال کرتے ہیں اور لبن وہ دہی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں لبن سے مراد دودھ ہے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہریں لم يتغیر طعمہ، کہ جس کا ٹیسٹ، ذائقہ کبھی چینج نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور شراب کی نہریں لذۃ للشاربین، پینے والوں کو لذت دینے والی شراب کہ جو پاک ہوگی، جس سے سر میں درد نہیں ہوگا، جس سے نشہ طاری نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، عسل عربی میں شہد کو کہتے ہیں، مصفہ کے معنی صاف ستھرا، صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے ان باغات میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، ان میں سے پھلوں کا ذکر فرمایا گیا
اور ان کے لیے جنتوں میں ہر قسم کے پھل ہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے. اب آپ بتائیے، جس کے لیے یہ نعمتیں ہوں وہ اور جو ہمیشہ جہنم میں رہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن ہوا خالد فی النار، کیا ایسا جنتی شخص اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، امعاء آنتوں کو کہتے ہیں. ایسا گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا جو آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا. یقیناً یہ دونوں برابر نہیں. جب یہ دونوں برابر نہیں تو پھر اب دنیا کی زندگی میں بھی دونوں کے اعمال الگ الگ ہونے چاہیے. جنتیوں جیسے اعمال اختیار کریں، اگر دنیا کے اندر ہم اعمال کریں کافروں جیسے، ہماری حرکتیں اور ہمارے معاملات کافروں اور گناہگاروں جیسے ہوں، اور ہم کہیں پھر آخرت کے اندر ہمیں حصہ ملے متقیوں جیسا، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے، اللہ کے فرما بردار ہیں. ایسی سوچ شیطانی سوچ ہے. انسان دنیا کے اندر سمجھتا ہے کہ جس نے محنت کی ہے اس کا ہی نتیجہ اچھا آتا ہے. دنیا کے اندر یہ جب قاعدہ ہم سمجھتے ہیں تو دین کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں بھی اس قاعدے کو سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کلام نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ بندہ اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت میں جانے والے کام کرے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی بات کان لگا کے سنتے ہیں، آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجوا من عندک، وہ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، للذین اوتوا العلم، ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہیں علم دیا گیا، یعنی صحابہ کرام سے جا کر یہ منافقین کہتے ہیں، ماذا قال آنفا، ابھی انہوں نے کیا فرمایا؟ یعنی غور سے سننے کے بعد بھی، سمجھنے کے باوجود یہ جان بوجھ کر یوں کہتے ہیں جیسے ان کی باتیں ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی. کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ ہم سمجھے نہیں، ہماری توجہ نہیں تھی. یہ اس طرح جا کر صحابہ کرام کو اس لیے کہتے ہیں تاکہ وہ حضور کی عظمت و شان وہ صحابہ کرام کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب کسی کے متعلق یہ کہا جائے اس کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے اس کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا مقصود ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ڈیمیج کوئی کر ہی نہیں سکتا. جو کوشش کرے گا خود وہ تباہ ہوگا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. حضور کی بے ادبی کرتے ہیں تو دل اللہ تعالیٰ نے مردہ کر دی ہے، اب یہ تباہی کی طرف جائیں گے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ لوگ اپنے نفس کی اور خواہش کی پیروی کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی تباہی یہی ہے کہ ہم چلتے ہیں اپنے جی پر، اپنے نفس پر، یا یوں کہہ لیجیے اپنے موڈ پر. نماز کا موڈ ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، جب موڈ نہیں ہوتا تو گناہ کرتے ہیں. یعنی اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں، اپنے موڈ پر. جب دل کہتا ہے تو پڑھتے ہیں، دل کی مانتے ہیں. اور اکثر یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں عبادت میں لذت آئے گی تو ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں لذت ہی نہیں آتی. تو بزرگ فرماتے ہیں عبادت میں لذت آئے یا نہ آئے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جا. کیا یہ بہت بڑا انعام نہیں کہ تیرا سر رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہے؟ آج سر جھک رہا ہے، کل دل بھی جھک جائے گا.
انسان عبادت سے پیچھے نہ ہٹے. ابتدا کے اندر کہ بعض دنوں میں ایسے لمحات آ جاتے ہیں کسی گناہ کرنے کی وجہ سے، کوئی گناہ کرنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت میں سرور نہیں آتا. لیکن مریض دوائی استعمال کرتا رہے گا تو اس کو شفا ملے گی. ہم گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے اور عبادت کرتے رہیں گے تو دل انشاءاللہ نور سے منور ہو جائے گا. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور وہ لوگ جنہیں ہدایت ملی اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور ان کا تقوی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف قیامت کا. أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، وہ قیامت تو اچانک آئے گی ان پر. فَقَدْ جَاءَ أَشْغَاطُهَا، پس بے شک اشغاط کے معنی ہیں علامتیں، بے شک قیامت کی کچھ نشانیاں تو ظاہر ہو چکی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور آخری نبی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور اب تو ہمارے زمانے میں تو 1400 سال کے بعد تو اب تو قیامت کی جو جو نشانیاں حضور نے بیان کی تھیں ان میں سے اکثر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. قیامت آ جائے یا موت آ جائے، انسان توبہ نہیں کرتا، وہ موت کا انتظار کر رہا ہے یا قیامت کا انتظار کر رہا ہے. بتائیے اگر موت آ جائے یا قیامت آ جائے پھر وہ توبہ کرے گا تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ قیامت آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا، یعنی پھر وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. پھر جن چیزوں کو وہ سمجھیں گے اس کے باوجود بھی انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. فَاعْلَمْ، پس تم جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ اپنے خاص لوگوں کے لیے استغفار کریں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی استغفار کریں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اے لوگوں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارا پھرنا چلنا دن کو کہاں پر ہے اور رات کو تمہارا آرام کرنا کہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہے، وہ تمہیں عذاب دینے پر قادر بھی ہے. یہاں پر ہماری تعلیم بھی ہے کہ جب ہم گناہوں سے معافی مانگیں تو صرف اپنے لیے ہی استغفار نہ کریں بلکہ تمام مومنین کے لیے استغفار کریں. کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، جو دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے جو دعا کریں گے وہ ہمارے لیے جلدی قبول ہو جائے گی. عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے لیے دعا کرنا بہت پسند کرتے ہیں، دوسرا کوئی ان سے کہے کہ ذرا دعا کر دینا تو وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور اس طرح کے الفاظ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر دل جمعی کے ساتھ دعا شاید ہی کوئی کرتا ہو. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سب سے پہلے تجھے عطا فرمائے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نعمت ہمیں مل جائے تو اس نعمت کے حصول کے لیے دوسروں کے لیے دعا کریں تو وہ ہمیں پہلے مل جائے گی. اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کہہ لیں، اے مالک و مولا، جو ہم نے اپنے لیے دعا کی ہے وہ ساری دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما.
سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 20، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں، لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کوئی سورت کیوں نازل نہ کی گئی؟ یعنی ایمان والے کہتے تھے کہ جہاد کا حکم کیوں نہیں آتا؟ تو یہ تو جہاد کی محبت میں کہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کچھ منافقین بھی تھے جو ان کی دیکھا دیکھی کہتے تھے کہ جہاد کا حکم آئے تو ہم جہاد کریں، یہ کافر ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب سورہ محکمہ مضبوط سورت جس میں جہاد کا حکم ہے نازل کی گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں جہاد کا ذکر کیا گیا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جب آپ انہیں جہاد کا حکم پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی کو موت کا حکم سنایا جا رہا ہو، جس کے موت کے وارنٹ جاری ہو رہے ہوں۔ مغشی کے معنی ہے جس پر موت چھائی ہوئی ہو، وہ جیسے دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ ہے، ایسے ہی جہاد سے ڈرتے ہیں۔ لیکن مومن ایسا نہیں کرتے، مومن جانتے ہیں کہ گھر پر بیٹھے ہوں کہ میدان جنگ میں ہوں، موت اسی وقت آئے گی جبکہ موت لکھی ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ، پس ان لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ فرما برداری کریں، وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، اور اچھی باتیں کہیں، بزدلی والی باتیں نہ کریں، لوگوں کے حوصلوں کو بلند کریں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب معاملہ پختہ ہو گیا، یعنی جہاد کا جب فیصلہ کر دیا گیا تو انہیں چاہیے کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم کریں۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر وہ اللہ کے لیے سچے رہتے، انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جہاد کا حکم نازل ہو جائے، جب نازل ہو گیا تو یہ اپنے اس بات کی سچائی کو ثابت کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ یقیناً انسان مصیبت سے بچ نہیں سکتا، مگر انسان اگر مصیبت کے معاملات میں حوصلہ رکھے تو وہ مصیبت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اس سے نکلنا آسان ہوتا ہے۔ فی زمانہ ہم یہ تصور کریں، ایک طرف تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور مومن کا دعویٰ یہی ہے کہ غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ دعویٰ اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی ایسا معاملہ آ جائے تو انسان اگر خوش دلی کے ساتھ اس حالات کا مقابلہ کرے تب ہی وہ کامیاب ہوگا، ورنہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اگر وہ خوش دلی کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا تو اسے شہادت کا رتبہ تو نہیں ملے گا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، پھر کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے؟ یہ مسلمانوں کی ایک عادت ہمیشہ سے رہی ہے۔ نیک لوگ جو ہیں وہ تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے گناہگار لوگوں کی عادت ہے کہ جب دشمن حاوی ہوتا ہے تو یہ متحد ہوتے ہیں، اور جب دشمن کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ آپ ہمارے خاندانوں میں دیکھ لیجئے، ہمارے محلوں میں دیکھ لیجئے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب بڑے متحد ہو جاتے ہیں اور یوں آپس میں فساد اور جھگڑے برقرار رہتے ہیں۔ تو جب حکومت مل جائے گی اور غلبہ نصیب ہوگا اور دشمن کا خوف ختم ہو جائے گا
تو پھر ایسے لوگ اس وقت خود آپس میں لڑنا اور زمین میں فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج بھی دیکھ لیجئے کہ مسلمان جہاں جہاں سکون سے ہیں وہاں ان کے آپس کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، اور جہاں دشمن نے حملہ کیا ہے وہاں سب مسلمان مل کر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور جب تمہیں حکومت ملے گی، غلبہ ملے گا، تو تم اپنے رشتوں کو کاٹ دو گے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب آدمی غریب ہوتا ہے تو بڑا ملنسار ہوتا ہے، اور جب مالدار ہو جاتا ہے تو اسے رشتہ دار اچھے نہیں لگتے، وہ رشتے کاٹ کر ایک اپنی الگ دنیا بسانا چاہتا ہے. انسان کو ایسی حالت سے بچنا چاہیے. کمال اسے حاصل ہے کہ اس کے دل کی حالت یکساں رہے، مشکل میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے اور خوشحالی کے ایام میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی. فاصمہم، پس اللہ نے انہیں بہرا کر دیا. واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. یعنی اللہ جب ان سے ناراض ہو گیا تو ان کے لیے تباہی مقدر کر دی گئی. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے کہ قرآن دل کی سختی کو دور کرنے والا ہے؟ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے غور؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں. اقفال قفل کی جمع ہے، قفل کے معنی تالے، قلوب کے معنی دل. ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے ہیں کہ قرآن سننے کے باوجود بھی ان کے دل لرزتے نہیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان، بے شک وہ لوگ کہ جو ہدایت روشن ہو جانے کے باوجود پیٹھ کے پیچھے پھر گئے، یعنی مرتد ہو گئے، دین سے دور ہو گئے. الشیطان سول لهم، شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈالا. وَأَمْلَى لَهُمْ، اور شیطان نے لمبی زندگی کی امید میں مبتلا کیا. دو چیزیں ہیں، انسان اگر گناہ کرتا ہے ایک تو لمبی عمر کی امید ہے، اور دوسری چیز انسان کو شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے، وہ برائیوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا ان لوگوں سے کہ جو اللہ کے کلام کو پسند نہیں کرتے، جو اللہ نے نازل کیا وہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. ان لوگوں سے انہوں نے کہا، یعنی منافقوں نے کافروں سے کہا، سنطیعکم فی بعض الامر، ان قریب ہم بعض باتوں میں تمہاری فرما برداری کریں گے. ان منافقوں نے جو بظاہر مومن بنتے تھے، انہوں نے جا کر کافروں سے دوستی کی اور کہا کہ کچھ باتیں ہمیں تمہاری اچھی لگتی ہیں تو کچھ باتوں میں ہم تمہاری فرما برداری کریں گے. تو اس دوستی کرنے کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے، اور ہدایت ان کے سامنے روشن ہے مگر پھر بھی وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کے رازوں کو خوب جانتا ہے. فکیف، پس کیا حال ہوگا، اذا توفتہم، جب انہیں موت دیں گے، الملائکۃ، فرشتے، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر فرشتے کوڑے مار رہے ہوں گے اور سختی کے ساتھ روح قبض کریں گے. اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے
ان کاموں کی پیروی کی جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا. یعنی جو لوگ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ان کا ان لوگوں نے کہنا مانا. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا. اللہ راضی ہو جائے یہ کوئی ناپسند نہیں کرتا. ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اس کو وہ ناپسند کرے. ناپسند کوئی نہیں کرتا. مگر بات یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور ان اعمال کو ناپسند کرنا کہ جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، در حقیقت اللہ کی رضا کو ناپسند کرنا ہے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اللہ نے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے شر سے اور ایسی بری حرکتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 29. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں الَّن یخرج اللہ ادغانہم، کہ ہرگز اللہ تعالی ان کی دشمنی کو ظاہر نہ فرمائے گا. یعنی منافقین یہ نہ سمجھیں کہ ان کی منافقت چھپ سکے گی، ان قریب اللہ تعالی ان کی منافقت کو ظاہر کر دے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہتے ضرور ہم تمہیں یہ منافقین دکھا دیتے. فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پس ضرور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں کو ان کے چہرے سے پہچانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا اور یہ طاقت دی کہ آپ چہرہ دیکھ کر اس کے ایمان کو جان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے کہ مومن ہے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور بضرور آپ انہیں پہچانتے ہیں ان کی بات کے انداز سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی منافق آ کر گفتگو کرتا تو آپ اس کی گفتگو شروع کرتے ہی سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے کہ مومن ہے. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، اور ضرور بضرور ہم آزمائش فرمائیں گے تمہاری، یہاں تک کہ تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں اسے ہم ظاہر کریں گے. وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کریں گے. کہ جب مشکلات آئیں گی تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کون اسلام پر صحیح معنوں میں کاربند ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں، کون مجاہد ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری خبروں کے بارے میں سب کو بتائیں گے، تمہارے دلوں کے حال کو ظاہر کر دیں گے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا. وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود انہوں نے رسول کی مخالفت کی. لن یضر اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ وہ دین اسلام کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. دین اسلام آج 1400 سال گزرنے کے باوجود قائم و دائم ہے. ایسے ایسے حالات آئے کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب دین اسلام باقی نہ رہے گا.
مگر دین اسلام پھیلتا رہا، آج بھی پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا اس دین کی خدمت لے لے گا۔ اگر ہم اپنی صلاحیتیں دین اسلام کے لیے قربان نہیں کریں گے تو یہ ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ دنیا میں جو انہوں نے اچھے کام کیے اس پر انہیں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ جب اللہ کا حکم ہے تو مومن تو اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کیا اب اس کے بعد بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، کہ گناہ کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، گناہ کرنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور جب ایمان ضائع ہو جائے تو ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور سیدھے راستے سے روکا، ثم ماتوا وهم کفار، اور پھر کفر کی حالت میں وہ مر گئے، فلن یغفر اللہ لهم، پس ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ فلا تہنوا، اے مومنو تم سستی نہ کرو۔ جب دشمنان اسلام اسلام کے خلاف سازش کرنے میں سستی نہیں کرتے تو اے مومنو تم اسلام کو پھیلانے میں سستی کیوں کرتے ہو؟ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا کہ جب صلح کا پیغام دینا کمزوری کی علامت ہو۔ مراد یہ ہے کہ بسا اوقات کافروں کے سامنے جا کر ہم کہیں کہ بھئی آپ ہم سے صلح کر لیں تو وہ اور زیادہ متکبر ہو کر حملہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگی حکمت عملی کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ اگر بار بار صلح اور امن کا پیغام دیا جائے تو سامنے والا کمزوری محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مسلمان اور کافروں کی جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بسا اوقات ایسے لمحات آتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ صلح کا پیغام دینا اور امن کا پیغام دینا اور مذاکرات کی دعوت دینا اس وقت منع ہے جب یہ محسوس ہو کہ کافر اسے ہماری کمزوری سمجھے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور اے مسلمانوں تم ہی غالب رہو گے، تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالی ہرگز تمہارے اعمال کو نقصان نہیں دے گا، تمہارے اعمال اللہ تعالی برباد نہیں فرمائے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، یعنی کھیل کود کی طرح بے حیثیت بے وقت ہے، فضول زندگی ہے اگر اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی نہ کریں۔ ویسے آپ دیکھیں کھیل شروع ہوتا ہے، بچے جب کھیلتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم شام کو ان کے پاس جائیں تو آپ کو وہاں پر کوئی عمارت کسی چیز کا وجود نظر نہیں آتا، بڑی محنتیں کی ہیں انہوں نے، لیکن کھیل کے اینڈ پر کسی چیز کا وجود نظر نہیں آتا۔ لیکن صبح سے شام تک اگر مزدور بھی کام کرے تو اس کا کام نظر آتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا معاملہ ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک دنیا 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 کرتا رہا، اور پھر جب مرے گا
تو جس طرح دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ، وہ قبر میں بھی خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ ہاں نیک اعمال ہوں گے تو یہ دنیا یقیناً آخرت کی کھیتی ہے، نیک اعمال اختیار کرے گا تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی بن جائے گی۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ عطا فرمائے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنے کا حکم ہے وہ بھی تمہاری بہتری کے لیے۔ تم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ ایمان لاؤ اور سارا مال اللہ کی راہ میں دے دو اور خود اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھو۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے ان تمام مال کا مطالبہ فرماتا اور تم سے زیادہ طلب کرے تو ضرور تم بخل کرو۔ زکوٰۃ دینے میں کئی لوگ ہیں کنجوسی کرتے ہیں۔ اگر یہ حکم ہوتا کہ جو کماؤ سب اللہ کی راہ میں دے دو، صرف آج کا کھانا اور آج کی ضرورت رکھو، باقی سب اللہ کی راہ میں دو، یہ مستحب تو ہے لیکن فرض، یہ واجب نہیں۔ اگر یہ حکم ہوتا تو اکثر لوگ بخل کرتے، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اکثر لوگ اس بخل کی وجہ سے ایمان ہی سے دور ہو جاتے، کیونکہ فرض کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا کہ تم ایمان زبان سے لاتے ہو، اللہ کے حکم پر جان بھی قربان ہے، اس کے زبانی دعوے ہیں، تم مال دینے کو تیار نہیں ہو۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم وہی لوگ ہو جنہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم مال خرچ کرو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنا خرچ کرو گے اس سے 10 گنا دنیا میں دیا جائے گا، اور یہ بھی کم از کم ہے، 10 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ لیکن اس کے باوجود فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو کوئی بخل کرے گا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو وہ خود اپنی ذات کے لیے بخل کرے گا، یعنی اس کا نقصان خود اسے ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اور اللہ تعالی غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم محتاج ہو، جب تم اس کی بارگاہ میں دو گے تو وہ تمہیں اور دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتی تھی اور مال کو گن رہی تھیں کہ مجھے جتنے دینے ہیں اس سے زائد نہ چلے جائیں۔ جیسے ہم نے نیت کی ہو کہ 11 روپے دینے ہیں یا 15 روپے دینے ہیں، تو ہم 2-3 مرتبہ گنتے ہیں کہ کہیں 20 روپے نہ چلے جائیں۔ اگر اس نیت سے گنا جائے کہ 15 کی نیت کی ہے تو کہیں 10 نہ چلے جائیں تو وہ الگ چیز ہے۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ دینے جاتے ہیں تو 1 لاکھ روپے کے 2500 روپے، تو پورے 2500 روپے گن کر دیتے ہیں۔ اگر یہ فکر ہو کہ کم نہ دے دیں تو اچھی چیز ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہیں غلطی میں زیادہ نہ چلے جائیں، تو ایسا سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی راہ میں خوب خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے۔ جتنا اللہ کی راہ میں زیادہ دیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عائشہ گن رہی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ گن کر نہ دو، اگر تم گن کر دو گی تو تمہیں روزی بھی محدود ملے گی، تم اللہ کی راہ میں بے حساب دو، اللہ بھی تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ اے لوگوں، تم اگر بخل کرو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لوگے اور ان باتوں کو نہیں مانو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ،
اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو تمہارے بدلے میں لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ دوسرے لوگ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کی خدمت لے لے. اگر تم اللہ کی راہ میں اور دین کی خدمت میں دیتے ہوئے کنجوسی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان کی دولت دے دے گا، انہیں توفیق دے گا. جو غریب ہے اسے اللہ مالدار کر دے گا اور وہ خوب دین کی ترویج و اشاعت میں مال خرچ کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے. اگر تمہیں مال دیا ہے تو تم اللہ کی راہ میں دو. حدیث پاک میں فرمایا غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، کہ غریب ہونے سے پہلے انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر خوب ثواب اور برکتیں حاصل کرے.